ویلکم ایک ناظرین مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے. بڑے ووکل ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, ایم پی ہیں سندھ اسمبلی کے, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. نظریاتی طور محترم جناب عدیل احمد صاحب میرے ساتھ ہیں. عدیل صاحب, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز صاحب, تھینک یو ویری مچ. عدیل صاحب, ایک بڑی کشمکش ہے ملک کے اندر, آپ کو پتہ ہے سیاسی طور بڑا ٹینس ماحول ہے. کافی چیزیں پریڈکٹ کی جا رہی ہیں, سسٹم کو بھی خطرہ ہے اور ایک اداروں سے ریئیکشن بھی آئے گا اس ہفتے, یعنی کہ یہ ہفتہ بڑا اہم کہا جا رہا ہے. اور خان صاحب کی یہ کیلکولیشن ہے کہ میں جس طرح 20 تاریخ کے بعد ایک کال دوں گا اسلام آباد کی, تو اس سے پہلے ہی الیکشن کال ہو جائے گی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پی ڈی ایم جو مکس اچار ہیں, انہوں نے ہماری حکومت میں ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا مہنگائی کا, اور مہنگائی مارچ کی ہے, اور بڑا طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا تھا. اور ان کے مطابق مہنگائی سے ملک کو نکالنا اور بحرانوں سے نکالنا اور معیشت کو ٹھیک کرنا, وہ سوائے ان کے کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی, اور اسی کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کے لوگوں کو منحرف کیا گیا. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکومت میں آئے تو آتے ہی پہلے دن چینی کے اوپر 10 روپے قیمت بڑھا دی, پھر آگے دوبارہ اس پہ اور مزید بڑھا دی. چینی جو ہے وہ 20 روپے فی کلو انہوں نے مہنگی کر دی, آٹا انہوں نے مہنگا کر دیا. آج اگر آپ لیمو لینے جائیں, سبزی لیمو 100 روپے کا ایک دانہ مل رہا ہے, 1000 روپے کلو پہ لیمو پہنچا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ جا کے دالوں کی قیمتیں دیکھیں, وہ اوپر چلا گیا. آئل کی قیمتیں, جو تیل ہے وہ اوپر چلا گیا. آپ کی ساری یوٹیلیٹی اسٹورز میں سب ساری اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہو گئی. ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہمیں پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا کہ حکومت آئی تو ڈالر مستحکم ہوا, روپیہ مستحکم ہوا. آج دیکھیں ڈالر کدھر پہنچ گیا, آج دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کدھر کریش ہو کے پڑی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے وہ جو بیانیہ تھا وہ تو سارا زبردست ہو گیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف تحریک کے نتیجے میں آئی ہے. وہ تو ان کا بیانیہ سارا ختم ہو گیا. اور میرے خیال سے ایک 4 سالہ حکومت اور تقریباً 1 مہینے کی گورنمنٹ کو کمپیئر کرنا, ابھی تو ان کو 20 دن بھی نہیں ہوئے, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا سر. نہیں, دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا ان کو اکانومی معیشت وسالت میں ملی تھی جس میں ہمیں ملی تھی؟ ہم نے تو ان کو سارے خسارے ختم کر کے 22 ارب ڈالر کے ریزروز ملک میں چھوڑ کر آئے تھے. ہمیں جب امریکی سازش کے تحت اندرونی اور بیرونی ہینڈلرز نے مل کے وزیر اعظم صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ نکالا, تو اس وقت تو ہم جو ہے وہ آپ کے خسارے ختم کر چکے تھے. ہماری ایکسپورٹس آپ دیکھیں کہاں سے ہم چھوڑ کر آئیں, زر مبادلہ کے ذخائر کس لیول پہ ہم چھوڑ کر آئیں, وہ سارا یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں. ہم جو آج کسانوں کو دیکھ لیں کہ پانی نہیں مل رہا, سندھ پورا پانی کو ترس رہا ہے. اسی طرح پنجاب میں کسانوں کو پانی نہیں مل رہا فصلوں کے لیے. تو یہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا فصلوں کے اوپر؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کا, میرے خیال سے یہ حکومت اس سے پہلے اپنی جو نااہلی ہے, نکما پن ہے, اس کے بوجھ تلے یہ خود گر جائے گی اور یہ خود الیکشنز اناؤنس کر دیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے, نہ ان کی جو کابینہ ہے وہ چوچو کا مربع اور چوروں اور ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے. یعنی آپ ان کی کابینہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو 70-80% لوگ تو مجرم اور سزا یافتہ اور عدالتوں کو مطلوب لوگ ملیں گے. اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جس طرح سے انہوں نے بنایا ہے پنجاب کا غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر, اور وہ خود منی لانڈرنگ کے ان بے تحاشا الزامات اور فرد جرم کے نیچے دبے میں, تو یہ اسلام آباد کی مارچ سے پہلے ہی میرے خیال سے یہ حکومت اپنے گناہوں, اپنے نکمے پن اور نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے بوجھ تلے خود گر جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں شاید اسلام آباد مارچ کرنا نہیں پڑے. صحیح. عادل احمد صاحب, آپ کو خود پتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اندرونی خبریں ابھی اس کو کتنا کنفرم کیا جاتا ہے کہ ایک مائنڈ بنا ہوا ہے پارٹی کا بھی اور سب کچھ, اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ کل شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے,
انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کی زبان کو بند کرنا ہوگا، یہ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں. کوئی ایکشن ہوگا؟ لگ رہا ہے اس طرح کہ جس طرح خان صاحب نے بھی ایک بڑی سخت دھواں دار تقاریر بھی کر رہے ہیں، ٹارگیٹ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے کہ خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ میرے خیال سے اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں کل گرفتار کرنے کا تو یہ آگے بڑھے اور آج ہی گرفتار کریں. جو حکومت ان کی ہفتے میں گرنی ہے وہ 2 دن میں گر جائے گی. تو ان حکمرانوں کو اور ان کے ہینڈلرز کو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے، اور یہ بات ہوش و حواس جو ہے ان کو، جو ابھی حواس باختہ ہوئے ہیں، ان کو واپس حواس میں لا کر ان کو یہ دیکھنا ہوگا. سری لنکا کی صورتحال آج دیکھ لیں. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حالات سے دوچار نہ کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. لیکن اگر عوام کو دیوار سے لگایا جائے گا، 22 کروڑ لوگوں کی توہین کی جائے گی، پاکستانی غیرت مند قوم کو غلام بنا کر اور ان کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جائے گی، تو میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ یہاں کے صاحب ثروت لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سری لنکا میں آج کیا حالات ہیں. وہاں پہ بھی یہی ہوا، وہاں پہ بھی جو ہے عوام کی توہین کی گئی، وہاں پہ بھی عوام کو ذلیل کیا گیا، وہاں پہ بھی عوام کی آواز کو دبایا گیا. تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور اس وقت زبان خلق جو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ. یہ امپورٹڈ حکومت کسی صورت نہیں منظور، اور مارچ کے لیے سب اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو حلقوں میں جا رہے ہیں، ہمیں تو نیچے جو پلس ہے عوام کی، ہمیں تو اس سے زیادہ نفرت ہم نے کبھی عوام کے اندر پہلے نہیں دیکھی. بہت سارے الیکشن لڑے ہیں، بڑی عوامی کیمپین کی ہیں، لیکن اس دفعہ جو عوام کے اندر رد عمل ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. دوسرا، میں ایک اور چیز یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک کی عدالتوں سے نااہل ہوا، سزا یافتہ مجرم ٹھہرایا، وہ جیل گیا، جیل سے پھر بیماری کے بہانے پر ضمانت لے کر باہر علاج کرانے گیا، اور آج وہ عدالتوں کو نہ صرف مطلوب ہے، وہ اس کی تیمارداری کے لیے ایک اور خاتون جو ہے وہ ضمانت پر 2 سال سے، ایسے شخص کی ضمانت پر جو ملک میں ہے ہی نہیں، اس کی تیمارداری کے لیے وہ ضمانت پر. ان صاحب کے کہنے پہ جو کہ عدالتوں سے مجرم ٹھہرے ہوئے ہیں، پاکستان کا وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم اور اس کی امپورٹڈ کابینہ اور لوگ جو ہیں وہ لندن جا کے وہاں پہ احکامات لیں گے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے. تو میرے خیال سے یہ اس ملک کے ادارے جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا نااہلی کا اور مجرم ثابت کیا تھا، ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ان ہینڈلرز کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پاکستان کو کس مقام میں لا کے کھڑا کر دیا کہ سزا یافتہ مجرمان جو ہیں وہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں گے، اس کے خلاف سازشیں کریں گے، اور یہاں کی حکومت جو ہے وہ وہاں جا کے ڈکٹیشن لے گی. بڑی مہربانی محترم جناب عادل احمد صاحب. عادل احمد صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بریک جو ٹائم تھا، بریک ہم بتا